بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محدث یا شیخ الحدیث، صاحب الحدیث، یہ کس کو کہا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے اس کے لیے محدث کا لفظ بھی بولا ہے، شیخ الحدیث کا شیخ کا لفظ بھی بولا ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے صاحب الحدیث کا لفظ بھی بولا ہے۔ تو ہم ایک لفظ جو زیادہ مشہور ہے اسی کو ہی لیتے ہیں، محدث۔ محدث کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جو حدیث کے متون اور اس سے متعلقہ علوم ہیں وہ، اور جو اسانید اور اس سے متعلقہ علوم ہیں، اس کے علاوہ احوال رجال اور جرح و تعدیل پر جو واقفیت رکھتا ہے، جو جانتا ہے ان چیزوں کو، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے محدثین کرام نے باقاعدہ طور پر اس کی تعریف بھی کی ہے، لیکن یہاں میں عرض کر دوں کہ ایک اشارہ جو ملتا ہے صاحب حدیث لفظ کے ساتھ، جو علامہ زرکشی نے یہ واضح طور پر اس کو لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کُنَّا لَا نَعُدُّ صَاحِبَ الْحَدِيثِ مَن لَّمْ يَكْتُبْ 20 حدیث الف حدیث املاء۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو صاحب حدیث نہیں کہتے جس نے 20,000 احادیث نہ لکھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے باقاعدہ طور پر املاءً، جس نے 20,000 احادیث لکھی ہوں، وہ صاحب حدیث ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ علامہ زرکشی نے کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے یہ بھی ایک بات بیان کی ہے کہ 20,000 احادیث جس نے لکھی ہوگی وہ صاحب حدیث ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب جو ہے وہ پہلے ہم عمومی طور پر جو سینہ بسینہ بات چلی آ رہی ہے وہ 10,000 احادیث کو شامل کیا جاتا ہے کہ 10,000 احادیث جس کو یاد ہوں وہ محدث ہوگا۔ اب یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ جن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے وہ بالکل غلط کہا ہے، میں یہ نہیں کہوں، لیکن اس حوالے سے میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی تعداد کو متعین کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں لگتا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ جو تعریف ہے وہی کی جائے اور اس کو اس فن کا ماہر قرار دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ اگر وہ اتنی 10,000 حدیث کو یاد کر لیتا ہے لیکن اگر اس کے اصول نہیں جانتا، ایک بندہ اس کا حافظہ بہت زیادہ ہے اور اس نے حدیث کو یاد کر لی لیکن وہ ان اصول کو نہ متون سے متعلقہ اصول کو جانتا ہے، نہ اسانید سے متعلق، نہ احوال رجال پہ آگاہی ہے، نہ جرح و تعدیل کے اصول جانتا ہے، تو اس کو تو محدث نہیں کہیں گے۔ تو اگر اس کو اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے لیتے ہیں کہ حدیثیں بیان کرنے والا، پھر وہ جو سنے گا بیان کرے گا اس کو تو محدث کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اصل اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو اصطلاح ہے، اس کو اگر دیکھیں گے تو پھر محدث کا معنی تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، اور زیادہ جامع یہی تعریف ہے جو ابن سید الناس نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا من اشتغل بالحدیث روایتاً و درایتاً، جو حدیث میں روایتاً اور درایتاً، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہی حدیث کو بیان کرنا یا اس کے متن اور سند پر واقفیت اور اس کی جانچ پڑتال کرنا، جو حدیث میں روایتاً درایتاً لگا ہوا ہو، مصروف ہو، وجمع روات واطلع علی کثیر من الروات والروایت فی عصری، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ہاں بہت زیادہ راویوں کے احوال موجود ہوں اور ان کے بارے میں وہ اچھے طریقے سے جانتا ہو، اس پر اطلاع رکھتا ہو، واشتہر فیہ ضبطہ، اور اس حوالے سے اس کا جو ضبط ہے، حافظہ ہے، وہ بھی مشہور ہو کہ ماشاءاللہ یہ اس حوالے سے احادیث اور اس کے فنون اور اسماء و رجال کو جاننے والا ہے، تو ایسی شخصیت کو محدث کہتے ہیں۔ یہاں ایک اور تعریف جو ابن الجزری نے کی ہے وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ کہہ سکیں گے یہ تعریف جاننے کے بعد کہ یہ جو تعریف ہے یہ اسی تعریف کا اختصار ہے، بالکل مختصر کیا ہے انہوں نے تعریف۔ فرماتے ہیں من تحمل الحدیث روایتاً واعتنی بہ درایتاً، انہوں نے کہا کہ جس نے حدیث کو لیا اور روایت کر دیا یا روایتاً لے لیا، پھر اس کے بعد اس کی درایت کا اہتمام کیا، یعنی اس کی سند اور اس کے راویوں کے احوال پر اس نے آگاہی حاصل کی اور اس کے متعلق یا تو کلام کیا یا بتایا یا اس کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ اس حوالے سے ابن الجزری نے جو ہے وہ مختصر سی اس کی تعریف کی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اور ان کے علاوہ بھی جو ابن سید الناس ہیں ان کی اتباع کی ہے محدثین کرام نے، اور اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور پر ان کی اس تعریف کو شامل کر کے اس کو ترجیح بھی دی ہے کہ محدث ایسے شخص کو کہیں گے جو حدیث میں روایتاً
درایتاً مصروف ہو، جو راویوں کے احوال کو جانتا ہو اور جرح و تعدیل کو بھی جانتا ہو، اور اس حوالے سے اس کا جو حافظہ ہے وہ مضبوط قرار دیا جاتا ہو، اور اسی وجہ سے وہ معاشرے میں مشہور بھی ہو۔ یہ محدث کی ایک بہترین تعریف ہے۔ گویا کہ میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم تعداد کا اعتبار کریں اور محدث اور حافظ اور حجت الاسلام اس کا تعداد کا اعتبار کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس فن کا ماہر اسے سمجھیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ وہ محدث ہے، اور پھر اس کے بعد جو حافظ کی تعریف ہے وہ الگ، اس پر ہمارا بیان ہے۔ لیکن یہ محدث کا درجہ حافظ سے کم درجہ ہے، حافظ کا درجہ جو ہے وہ محدث سے زیادہ ہے۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو محدث ہے، جس کے لیے ہم شیخ الحدیث یا محدث کا لفظ بولیں گے، وہ وہی ہوگا جو حدیث میں اسانید اور متون کے اعتبار سے اس کے متعلقہ اصول میں لگا ہوا ہو، اور پھر اسی حوالے سے راویوں کے احوال کو جانتا ہو، اور اگر اس کو وہ سارے کا ساری چیزیں یاد نہ ہوں، لیکن اس میں وہ صلاحیت ہو کہ وہ یہ سارے کام سر انجام دے سکتا ہو، ایسی شخصیت کو محدث کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ائمہ محدثین کرام جنہوں نے دین متین کے لیے اور حدیث پاک کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اللہ رب العزت ان کے بہت درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کا فیض نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ۔